اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں بلال ڈار۔ ناظرین، روس یوکرائن جنگ کس طرف جا رہی ہے؟ روس یا یوکرائن کس کا پلڑا اس وقت بھاری ہے؟ اور اس جنگ میں اب تک کس کو سب سے زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اور یہ جنگ آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ کہیں ایٹمی جنگ میں بدلنے تو نہیں جا رہی؟ اور اگر بدلنے جا رہی ہے تو جوابی حکمت عملی کیا بنائی گئی ہے؟ ان سب چیزوں کے بارے میں آج ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں بتائیں گے۔ ناظرین، اب ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ریگولرلی آپ کو روس یوکرائن جنگ کے بارے میں جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں یا جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ اس پورے سیریل کو دیکھنے کے لیے یا لمحہ بہ لمحہ باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پہ میرے چینل پاکستان والا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا کے آل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ ناظرین، یہ خبریں تو آپ تک پہنچ چکی ہیں کہ روس کے قدم خیرسون سے بھی اکھڑ گئے ہیں۔ خیرسون ایک یوکرائن کا ایک اہم علاقہ ہے جس کے اوپر جنگ کے ابتدائی دنوں میں روس نے بڑی بآسانی قبضہ کر لیا تھا، اور اس وقت روس کا پلڑا بھاری دکھائی دے رہا تھا، یوکرائن بے بس دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ یوکرائن کے پاس مقابلے میں نہ تو اتنی بڑی فوج تھی اور نہ ہی روس کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید ترین ہتھیار تھے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ پھر پانسا پلٹنا شروع ہوا۔ یہ پانسا کیوں پلٹنا شروع ہوا؟ اس لیے کیونکہ روسی ٹیکنالوجی جو دنیا میں اس کو بڑا امپورٹنٹ مانا جاتا ہے، بڑا اس کو جدید مانا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں امریکن اور یورپین ٹیکنالوجی روس کے مقابلے میں آئی۔ یعنی روس کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرائن کو امریکہ اور یورپ نے ہتھیار فراہم کرنا شروع کیے۔ جو یوکرائن کے پاس یورپین اور امریکن ہتھیار آتے گئے، اسی تناسب سے روس کا پلڑا جو بھاری دکھائی دے رہا تھا وہ شکست کھاتا ہوا دکھائی دینے لگ گیا ہے۔ خیرسون اس کی ایک مثال ہے۔ اس سے پہلے بھی مختلف علاقوں سے یوکرینین فورسز نے اپنے علاقے واگزار کروائے ہیں۔ خیرسون کی جو شکست ہے روس کے لیے وہ پیوٹن کو ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ پیوٹن اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ ایک طرف ان کو شکست کا سامنا ہے تو دوسری طرف اپنے ہی ملک میں یعنی کہ روس کے عوام کی جانب سے ان پہ بہت دباؤ ہے کہ فی الفور جنگ بند کریں۔ اس کے حوالے سے بھی ایک الگ پروگرام کریں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ خیرسون پہ جب روس نے قبضہ کیا تھا تو اس کا دعویٰ تھا کہ یہ قبضہ اصل میں خیرسون کے جو شہری ہیں وہ یوکرائن کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے بلکہ وہ روس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب یوکرینین فورسز نے رشین فورسز کو شکست دی خیرسون میں، تو خیرسون میں یوکرینین پریزیڈنٹ زیلنسکی خود گئے اور انہوں نے وہاں یوکرائن کا پرچم خود لہرایا، اور اس تقریب میں اس سارے ایونٹ کے اندر یوکرینین فورسز کے ساتھ ساتھ وہاں کے مقامی افراد بڑی تعداد میں اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور انہوں نے بڑے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ صدر زیلنسکی کا استقبال کیا اور یوکرائن کے حق میں نعرے بازی کی۔ اور اس سے تو یہ روس کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا کہ وہاں کے شہری یوکرائن کے ساتھ نہیں بلکہ روس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب روس اب جو ہے وہ اس کے قدم اکھڑے ہیں تو کرائمیا یوکرائن کا اگلا ٹارگٹ بن گیا ہے۔ یوکرائن کی جنگی حکمت عملی میں اب جو علاقہ واپس لینا ہے وہ ہے کرائمیا۔ کرائمیا جہاں سے جنگ کا اصل میں آغاز ہوا تھا، جہاں روس نے سب سے پہلے کئی سال پہلے قبضہ کیا تھا، اور پھر یہ لڑائی بڑھتے بڑھتے ڈونباس اور دوسرے علاقوں کی طرف چلی گئی اور پھر یہ ایک پوری جنگ میں تبدیل ہوئی۔ اب روس کرائمیا کو کسی بھی صورت میں کھونا نہیں چاہتا ہے، اس لیے روس اپنی پوری طاقت لگانے کے لیے تیار ہے کہ میں کرائمیا پہ اپنا قبضہ برقرار رکھوں اور یوکرینینز کو اور یورپینز کو اور امریکنز کو سبق سکھا سکوں۔ اس کے لیے صدر پیوٹن مسلسل ایٹمی جنگ کی، ایٹمی حملے کی دھمکیاں دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ مسلسل کئی ماہ سے یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن اب ان کی تیاریاں آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ امریکن CIA نے بھی برطانیہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ روس کی دھمکیوں کو بہت سنجیدگی سے لے۔ اسی لیے اب برطانیہ
نے بھی اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ روس نے ابھی حال ہی میں بیلاروس کے اندر اپنے جدید ترین MiG 31 طیارے کی فلائٹ کی ہے۔ اس فلائٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس طیارے میں جو کنجل میزائل جو کہ ایٹمی میزائل ہیں وہ نصب کیے ہوئے دکھائی دیے ہیں، یعنی کہ صدر پیوٹن کنجل ایٹمی میزائلوں کو لانچ کرنے کی پریکٹس کر رہے ہیں، ان کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی خطرناک ہیں اور یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں یورپ کو اور امریکہ کو اور دیگر دنیا کو کہ کسی وقت بھی یہ جنگ خدا نخواستہ ایٹمی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ اس کے جواب میں تیاریاں جو کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ برطانیہ نے اپنے 10 کروڑ پاؤنڈ سے تیار کردہ جدید ترین جو لیزر توپ ہے، جس کا اس نے پہلی بار اس کو پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے لایا ہے، اس کا ایک ویڈیو جاری کیا ہے، اور اس ویڈیو میں دکھایا گیا کہ اس توپ کے ذریعے بڑی ہی بآسانی سے 3 کلومیٹر دور فاصلے پر جو ہے ایک ڈرون اٹیک تھا، اس کو ڈرونز کو مار گرایا گیا ہے۔ یہ توپ کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ کئی کلومیٹر دور سے ہی نہ صرف جنگی جہازوں کو، ہیلی کاپٹرز کو، بلکہ یہ سیاروں کو، جو مصنوعی سیارے ہیں ان کو، اور ساتھ ساتھ میزائلوں کو بھی بآسانی ہدف بنا سکتی ہے۔ یہ جوابی تیاری دکھائی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ امریکہ کا جو سب سے خطرناک بحری جنگی جہاز ہے وہ بھی برطانیہ کی سرحد پر پہنچ چکا ہے۔ 337 میٹر لمبے اس جہاز پر 75 جدید ترین امریکی جہاز جو کہ جدید ترین میزائلوں سے لیس ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس جہاز پہ جدید ترین ٹیکنالوجی نصب کی گئی ہے۔ یہ دراصل کہا تو یہ گیا ہے کہ یہ جنگی جہاز برطانیہ کے ساتھ جنگی مشقوں کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن یہ جنگی جہاز دراصل کسی بھی ایٹمی حملے یا اس کی منہ توڑ جواب دینے کے لیے برطانیہ پہنچا ہے۔ ناظرین، اس جنگ میں شروع سے ہی روسی اور امریکن اور یورپین ٹیکنالوجی کے درمیان شدید مقابلہ ہو رہا ہے۔ پہلے فیز میں جنگ کی ہم نے دیکھا کہ روسی بڑی بآسانی سے ان کی پیش قدمی جاری تھی، لیکن جیسے جیسے یوکرائن کو امریکن اور یورپین ہتھیار ملے تو یوکرائن کا جو پلڑا بھاری تھا وہ ہمیں الٹ ہوتا ہوا دکھائی دینے لگ پڑا ہے۔ اس میں بہت سارے یورپین ٹیکنالوجی کی جیت دکھائی دیتی ہے ہمیں، اور اس جیت میں ابھی اس وقت جو روس نے اپنی اس شکست کو جو اس کو مسلسل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اس کے بعد اس نے اپنے ہتھیاروں پہ انحصار کم کرتے ہوئے دنیا کے دیگر ممالک سے ہتھیار لینے کی کوششیں شروع کیں، جس میں انہوں نے ایرانین شاہد 136 ڈرون انہوں نے حاصل کیے، اور ان ڈرونز نے ایک مرتبہ پھر یوکرینین کا پلڑا جو بھاری تھوڑا سا ہوا تھا اس کو پھر انہوں نے ڈاؤن کیا، اور روس کا پلڑا پھر بھاری کرتا ہوا دکھائی دیا، کیونکہ ان ڈرونز کا یوکرینینز کے پاس اب تک کوئی توڑ دکھائی نہیں دیا۔ لہٰذا اب یوکرائن نے امریکہ سے ان کی بہترین جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے جسے گرے ایگل کا نام دیا جاتا ہے وہ مانگ لیے ہیں۔ اگر یہ گرے ایگل جو دنیا میں امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی میں جدید ترین اور سب سے اعلیٰ ٹیکنالوجی گرے ایگل کی شکل میں امریکہ کے پاس موجود ہے، اگر یہ ٹیکنالوجی یوکرائن کو مل گئی تو پھر جو ایرانی شاہد ڈرونز ہیں ان کے اور گرے ایگل کے درمیان ایک بہت بڑا مقابلہ ہوگا، اور اس سے ثابت ہو جائے گا کہ کس کی ٹیکنالوجی بھاری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یوکرائن نے امریکہ سے جو ایئر ڈیفنس سسٹم لیا ہے وہ اس نے زپروزیا کے ایک جو پاور پلانٹ ہے اس کے نزدیک اس شہر میں اس میزائل کو اس ایئر ڈیفنس سسٹم کو نصب کر دیا ہے۔ اصل میں معاملہ کچھ یوں ہے کہ روس اس ایٹمی پاور پلانٹ کے نزدیک آئے روز میزائل حملے جان بوجھ کے کرتا تھا، اور وہ دراصل یوکرائن اور یوکرینین کے ساتھ ساتھ یورپینز کو ڈرا رہا تھا کہ کسی دن ایک بھی میزائل اس پاور پلانٹ پہ لگ گیا تو اس سے خارج ہونے والی تابکاری سے نہ صرف یوکرینین بلکہ یورپین بھی لاکھوں کے افراد میں مر جائیں گے۔ لہٰذا امریکن جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اب وہ یوکرائن کو مل گیا ہے اور اس نے اس کو نصب کر دیا۔ اس ڈیفنس سسٹم کے نصب ہونے کے بعد بھی روس نے اس شہر پہ میزائلوں سے حملہ کیا، لیکن اس ایئر ڈیفنس سسٹم نے بڑی مہارت سے، ایک بڑی کامیابی سے روسی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا ہے۔ امریکی ہائی مارکس M777 ملٹی بیریئر لانچر جو ہے راکٹ لانچرز، اس نے روس کے قدم اکھیڑ دیے ہیں۔
روس کے لیے یہ بہت ہی پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ اسی لیے روس نے بھی جوابی ایٹمی حملے کی دھمکیاں دے ڈالی ہیں۔ اب روس جو ہے وہ اس شکست کے بعد انہوں نے روس نے جو ابھی خیر سون میں ہوئی ہے، اس کے بعد روس نے ایک مرتبہ پھر یوکرائن کے دارالحکومت کیف کے اوپر 100 میزائلوں سے اٹیک کیا ہے، اور وہ جو میزائل آ کے گرے ہیں انہوں نے بہت تباہی مچائی ہے۔ ناظرین، یہ جنگ ایٹمی جنگ کی طرف جاتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی ایک ملک کی طرف سے ایٹم بم چلا تو یہ ہیروشیما اور ناگاساکی والا ایٹم بم نہیں ہوگا، بلکہ یہ اتنے خوفناک اور اتنے ہیوی ایٹم بم ہیں کہ کسی خدا نہ خواستہ ایک ایٹم بم چلنے کی صورت میں پوری دنیا کی تصویر بدل جائے گی۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جنگ ایٹمی جنگ کی طرف نہ جائے۔ اور یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جرمن چانسلر نے G20 کی میٹنگ کے اندر ایک مرتبہ پھر یہ ریکویسٹ کی ہے، یہ اپیل کی ہے کہ فی الفور اس جنگ کو بند کیا جائے، کیونکہ یہ جنگ پوری دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو آپ نے کیسا پایا؟ ہمارے اس جو ہم نے پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں وہ آپ کو کیسے لگے، اور یہ جنگ آنے والے دنوں میں کس طرف جائے گی؟ کامنٹس کے ذریعے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ بلال ڈار کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔